جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ اس دنیا سے پردہ پوش ہو گئے، یہ جو ظاہری زندگی ہے یہ وفات کے بعد ختم ہو گئی، کیونکہ ظاہری زندگی میں انسان کے جو حواس ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، حس و حرکت ہوتی ہے، اس کے کچھ لوازم ہوتے ہیں، کھانے پینے کی احتیاج اور ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ظاہری زندگی پر جب پردہ آ گیا اور وفات آپ کی ہو گئی، اور سب انبیاء کی ہوئی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کی وفات اب تک نہیں ہوئی، وہ قیامت کے آخر میں آئیں گے، قریب آئیں گے اور قریب آ کر پھر وہ یہاں رہیں گے، پھر وفات ہوگی۔ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا۔ بتانا صرف یہ ہے کہ اس ظاہری زندگی کے ختم پر آپ پر جو حالات جاری ہوئے، اگرچہ آپ کی موت اور دوسرے انسانوں کی موت میں بھی فرق رکھا گیا اور احکام میں بھی فرق کیا گیا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب فوتگی ہوئی تو ہر انسان کی فوتگی کے بعد کپڑے اتارنے کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے، مگر اللہ کے نبی کو ان کے کپڑوں ہی میں غسل دیا گیا، کرتا مبارک بھی نہیں اتارا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہر آدمی کو قبرستان میں ہی لے جایا جاتا ہے جہاں تک بھی ہو، لیکن اللہ کے نبی کے لیے خصوصیت پیار فرمائی گئی کہ جہاں اس کی روح کو قبض کیا گیا اور وفات جہاں آئی اسی جگہ پر ان کا مزار مبارک بنایا گیا، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ پھر عام مسلمانوں کے لیے جنازے کی نماز کا حکم ہے اور ایک خاص طریقہ ہے نماز پڑھنے کا۔ جنازے کی نماز ایک خاص طریقے سے پڑھی جاتی ہے، آپ سب کو قریب قریب واقفیتی ہوتی ہے، 4 تکبیریں اس میں ہوتی ہیں اور کچھ ثنا ہوتی ہے اللہ کی، سبحانک اللہم، اور ایک تکبیر کے بعد پھر درود شریف ہوتا ہے، پھر ایک تکبیر کے بعد اس کے لیے میت کے لیے دعا ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ یہ عام طریقہ ہے، آپ سب دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح جنازے کی نماز بھی پڑھی گئی جس طرح اور میتوں پر پڑھی جاتی ہے۔ آپ کے لیے کیا ہوا کہ جنازے کے آپ کا جب ہو گیا تو حضرت نبی کریم کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے عائشہ میں آئے اور آپ کے چادر مبارک اٹھائی، پھٹی ہوئی جو چادر مبارک تھی وہ اٹھا دی، اس اٹھا کر آپ نے پیشانی کا بوسہ لیا۔ اس کے علماء نے نکالا ہے کہ میت کی پیشانی کا بوسہ بھی جائز ہے۔ آگے ایک بات فرمائی، یہ فرمایا کہ طب حیا و میتن، اے اللہ کے رسول، آپ جیسے زندگی میں پاکیزہ تھے وفات کے بعد بھی ایسے ہی ستھرے اور پاکیزہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے، جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ مخاطب کرنا کسی کو اس طرح طبتا حیاً و میتن، یہ ایک مستقل بات سمجھانا ہے، اس میں اس کے لیے عربیت کی کچھ مہارت کی ضرورت ہے کہ اس طرح کا خطاب جو ہے وفات کے بعد بھی جائز ہے، اور اس سے بھی حیات کا ایک نکلتا ہے مضمون کہ فی الجملہ ایک حیات ہے۔ میں فرق بتا رہا ہوں کہ بعض چیزوں کا وفات کے بعد بھی فرق ہوا، یہ بات ہو گئی، دفن آپ کا کیا گیا، دفن کے بعد بچے دفن میں بھی حکم یہ ہے کہ جلدی سے جلدی دفن کیا جائے، لیکن آپ کے لیے تقریباً 2 دن تاخیر کی گئی، اور کسی کو یہ شبہ نہ ہوا اور کسی کے دل میں وہم بھی نہیں آیا کہ دیر لگانے سے خدا نہ خواستہ آپ کے جسم مبارک میں کوئی تغیر آ جائے گا۔ ہمارے یہاں یہی ہے کہ بھائی جلدی کرو، شاید تغیر نہ آ جائے، سیلیں لگاؤ برف کی اگر دیر بھی لگانی ہے، کئی قسم کی اور علاج کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں کہ دیر ہو گئی ہے اگر تو محفوظ رکھنے کے لیے جسم کو کئی اور خارجی تدبیریں کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات نہیں ہوئی۔ آپ عید کے دن
انتقال فرما گئے اور وقت گزر گیا، سارا رات بھی گزر گئی، اگلی رات بھی گزر گئی۔ آپ کو جو 2 دن تقریباً اسی وفات کے بعد سطح زمین پر ہی رکھا گیا، اس میں بھی یہ انداز بتایا گیا کہ نبی کی وفات اور دنیا کی دوسروں کی فوتگی میں فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دنیا سے گئے اور انتقال ہوا اور ہونا چاہیے، کیونکہ انسان آیا اس کی فوتگی ہوگی ضرور۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس ذائقہ موت کا دیکھے گا، ٹھیک ہے، لیکن موت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جو آدمی بھی موت ہوتا ہے اس کی بیوی پر عدت ہوتی ہے، اور عدت کے خاص مہینے مقرر ہیں، 4 مہینے 10 دن بھی ہیں، اور اگر وہ امید سے ہو تو بچہ پیدا ہونے تک ہے۔ تو عدت کے اندر جب تک ہے وہ احکام اور ہیں، عدت کے بعد وہ آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر لے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں، اور یہ پکی بات ہے کہ آپ کی وفات کے بعد پوری عمر ان بیویوں کے لیے دوسرا نکاح ناجائز تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ تو مائیں تھی امت کی، اس لیے نکاح ناجائز تھا۔ میں کہتا ہوں اگر وہ مائیں تھی تو ان کی جو لڑکیاں تھیں فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، وہ بہنیں تھیں، تو بہنوں سے نکاح کیسے ہو گیا پھر؟ یہ ڈھکوسلے جو چل رہے ہیں اس زمانے میں، ان کے جواب ہمارے پاس ہیں، یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس جواب ہی نہیں چیزوں میں۔ لیکن آج اس طرح کی بحث نہیں ہے، آج ایک نمونہ صرف آ گیا سامنے۔ دوسری یہ بات ہے کہ جب فوتگی ہو جائے تو نفقہ واجب نہیں رہتا، نفقہ واجب نہیں رہتا مرد پر، مرنے والے پر۔ لیکن بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم نے خود فرمایا کہ جو میں پیچھے چھوڑ جاؤں مال، وہ بعد معونت عاملی و نفقۃ نسائی، کہ میری عورتوں کو جو نفقہ ہے، خرچہ ہے، وہ دیا جائے اس میں سے۔ تو وفات کے بعد بھی نبی کی بیویوں کا خرچہ ذمہ رہا اور وہ بیت المال سے دیا جاتا رہا۔ ایک قسم کی حیات کے اثرات یہاں باہر بھی اس زندگی کے ساتھ جو تعلق تھا ان میں سے بھی بعض چیزیں ہوئی رہا، اور جو مال چھوڑا وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوا۔ تو یہ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جو وفات کے بعد بھی زندگی کی طرح ہوتے رہے۔